لیکچر چل رہا ہے. گزشتہ جمعے ہم نے کھانا کھانے سے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جدید سائنس اس کے مطابق کیا کہتی ہے اس کے متعلق سنا. آج میں اس کو دوبارہ ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں تاکہ کیونکہ یہ بہت ضروری اور اہم چیزیں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو ہمیں پوری زندگی جو ہے اس پر عمل کرنا ہے جب تک اللہ نے ہمارے دم میں دم سانس میں سانس رکھی. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پورا دن عبادت میں گزارا، تو پورا دن عبادت میں کیسے گزرے گا کہ ہمارا کام کاج، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، گفتگو کرنا، دفاتر میں یا اپنی جگہوں پر کام کرنا سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے تو پورا دن پوری زندگی ہماری جو ہے وہ عبادت ہے. کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ. مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے ایک سیمپل ہے، ہمارے لیے ماڈل ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان کی فرما برداری کی، گو کہ اس نے میری اتباع کی. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کے کوئی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آج ہم کھانا کھانے سے متعلق دوبارہ سماعت فرماتے ہیں کہ کھانا کس طریقے سے کھانا چاہیے اور کھانا کھانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے. کھانا کھانا کی سب کی ضرورت ہے، سبھی کھاتے ہیں، لیکن اگر یہی کھانا انسان صحت کے اصولوں کے مطابق کھایا جائے تو صحت اور تندرستی ہوگی. لیکن اس سے بھی ایک اور بہتر بات یہ ہے کہ اگر یہی کھانا اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر کھایا جائے تو سنت اور سائنس کے مطابق ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو کہ اپنا مکان تعمیر فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنے مکان میں اپنے کمرے میں کھڑکی بنائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا تو فرمایا کہ آپ نے یہ کھڑکی بنائی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے میں نے اس لیے بنایا تاکہ ہوا آئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ کہتا کہ اس سے اذان کی آواز آئے تو ہوا تو آتی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں. اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے پانی کیوں پیا تو آپ نے میرے پیاس بجھانے کے لیے پانی پیا، صحیح ہے. لیکن اگر اسی پانی کو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پیے تو سنت کا ثواب بھی ملے گا، اللہ اور اس کا حبیب بھی راضی ہوگا اور پیاس تو ایسی ملے گی پانی پینے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا اوڑھنا بچھونا زندگی بسر کرنا خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق سنت کی پیروی میں گزارا، اصل مقصد ہے. ماہرین اغذیہ مطلب جو فوڈ کھانے کے جو ماہرین ہیں، جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ 80% امراض مطلب بیماریاں صرف اور صرف کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. 80% 80%. اس پر تمام یورپین ماہرین اس بات کی تشریح اور ریسرچ میں مصروف ہے کہ انسانی جسم کو کن کن کھانوں کی ضرورت ہے، انسان کیا کھائے اور کیا نہ کھائے. اس کی بھی تفصیل ہمیں قرآن پاک میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. مطلب اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اسے نہ کھایا جائے نہ پیا جائے، اور جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ کھائی جائیں. آج 1400 سال کے بعد ماہرین اس ریسرچ کو کر رہے ہیں کہ بھائی اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے.
اور جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ انسان کے فائدے میں، بلکہ صرف ایک کھانے کی تحقیق پر ماہرین ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ایک ماہر نے جو پر پی ایچ ڈی کی، جو ایک گندم، جو باجرہ اس ٹائپ کی، مطلب جو بھی ایک جو جنس ہے، ایک غلہ ہے جس کی روٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رغبت سے کھائی اور بہت پسند فرمائی ہوتا۔ تو ایک ماہر نے جو کے اوپر پی ایچ ڈی کی، مطلب اس کو فلسفی کی ڈگری اس کو ملی، اس کے اوپر ڈاکٹریٹ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی تناول فرماتے تھے، یہ کس حد تک مفید ہے وغیرہ۔ واشنگٹن کے ڈائریکٹر اور جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہیں۔ کوئی انجینئر ہے، انجینئر صاحب فرماتے ہیں ایک دفعہ واشنگٹن میں میٹنگ تھی اور اس میں امریکہ کے 3 بڑے کوالیفائڈ کمپنی کے ڈائریکٹرز اور جنرل مینیجر موجود تھے۔ ہم نے ایک ہی میز پر کھانا کھایا۔ میں نے دیکھا ہم مہمان کو ہاتھوں سے شروع ہی ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے یعنی انگریزوں نے بھی ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا۔ چھری کانٹے کٹلری ایک طرف دھری رہی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ فارنرز، امریکنز، یورپینز جو ہیں، فارنر جو ہیں، انگریز جو ہیں، وہ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو چمچ کانٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انگریز بھی جو ہے یہ ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بڑے اہم لوگوں کی ایک کی میٹنگ ہے، وہ بھی کرسی پر بیٹھ کر ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہیں، بوٹی توڑ رہے ہیں اور بوٹی نوچ رہے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ نے چھری کانٹے استعمال نہیں کیے؟ جب میں نے ان سے پوچھا انگریزوں سے کہ بھائی آپ لوگ تو چھری کانٹے سے کھانے والے ہیں، آپ لوگ تو چھری کانٹے استعمال کیوں نہیں کیا، ہاتھوں سے کھانا کھایا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں ہاتھوں سے کھانا کھانا پسند ہے۔ دوسرے کو دیکھا وہ بھی ایسا کھا رہا ہے، تیسرے کو دیکھا وہ بھی اسی طرح کھا رہا ہے۔ میں حیران ہوا، میرا تو اپنا کھانا بڑا مشکل ہو گیا۔ کیا پہلی دفعہ گوروں کو دیکھا کہ چھری کانٹے چھوڑ کر اس طرح انگلیوں سے کھا رہے ہیں۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو ہمارے پاس پیپر پڑا ہوا تھا، ٹیشو پیپر وغیرہ جو ہوتے ہیں، میں نے انہیں ہاتھ صاف کرنے کے لیے پیپر دیا، لیکن انہوں نے اس سے ہاتھ صاف نہیں کیے بلکہ باقاعدہ انگلیوں کو چاٹا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہے کہ جب کھانا کھا سکو تو اپنی انگلیوں کو چاٹا کرو۔ ہمارے یہاں آج کل بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں آج تو کھانے کی تمیز نہیں، بلکہ اصل میں اس کو تمیز نہیں ہے، کیونکہ اس کو حکمت کا پتہ نہیں، اس کو اصول کا پتہ نہیں ہے، کھانے کا طریقہ نہیں پتہ۔ ماہرین آج یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ جب ہم انگلیوں کو چاٹتے ہیں تو اس میں سے جو لعاب نکلتا ہے وہ اتنا قیمتی ہے جو معدے کے اندر جا کر کھانے کو ہضم کرتا ہے، کہ ہمارے نظام ہضم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کتنی حکمت ہے۔ میں نے سوال کیا ویئر یو لرن، کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا، اس بات کو جو ہے کہاں سے سیکھا یہ انگلی چاٹنے کا؟ تو کہنے لگے کہ یہ امریکن ریسرچ ہے۔ ریسرچ میں ہے کہ جب کھانا انگلیوں سے کھایا جاتا ہے تو انگلیوں میں جو مسام ہے ان میں پلازما خاص طور پر خارج ہوتا ہے، جس کو اگر مائکروسکوپ مطلب خوربین سے دیکھا جائے تو واضح نظر آتا ہے۔ کہنے لگے اب ہم چھری کانٹوں کی بجائے انگلیوں سے کھانا پسند کرتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی واقعہ اور تجربہ ہے۔ جیسے فرض کریں کہ ہم پلاؤ ہے یا بریانی ہے اس کو چمچ سے کھاتے ہیں، تو جیسے ہی آپ چمچ سے کھائیں گے منہ میں رکھیں گے تو بہت گرم ہوگی نا، اس کا آپ کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن جب ہاتھ سے کھائیں گے تو جب وہ گرم ہوگا نا تو آپ وہ نوالا بنا کے منہ میں لے کے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ بڑی حکمت ہے۔ اگر ہم چمچ سے اٹھائیں گے تو چمچ جو ہے وہ اس سے بے جان چیز ہے، اس سے گرم ٹھنڈے کا پتہ نہیں لگے، اور منہ میں جب رکھیں گے تو پھر ہم منہ سے بھاپ نکالیں گے اور اس کو الٹ پلٹ جو ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی حکمت ہے کہ جب ہم ہاتھ سے اس کو کھائیں گے بریانی کو یا پلاؤ کو، تو جب وہ گرم ہوگی نا تو ہم اس کو وہی ٹھنڈا کریں گے، کیونکہ ابھی ہمارا برین اس کو اجازت نہیں دے گا کہ اس کو منہ تک لاؤ جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہو۔ یہ بڑی حکمت ہے اس کی۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو۔ انسانی زندگی کے معلومات میں یہ کبھی کہاں اور کبھی کہاں ہاتھ لگاتا ہے، تو چونکہ ہاتھوں پر جراثیم چپکے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے حکم شرعی ہے کہ ہاتھوں کو پانی سے دھو لو۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔ صحابہ نے فرمایا تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ امر یہ کام تو بہت مشکل ہے، تو فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں اور 3 مرتبہ کلی کریں، یہ کھانا کھانے سے پہلے کا وضو ہے۔ اور جب کھانا کھا چکے ہیں تو اس کے بعد پھر 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں اور 3 مرتبہ کلی کریں، یہ کھانا کھانے کے بعد کا وضو ہے۔ اس میں دیکھیں کتنی آسانی فرما دی ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں وضو کا بھی ثواب مل گیا اور سنت پہ عمل کرنے کا ثواب مل گیا۔ یہی ہمارا اصل خزانہ یہ ہے، اصل سرمایہ جو ہے یہ ہے، یہ کمائی ہے ہماری، کہ مطلب ہماری دنیا کو بھی وہ بچا رہے ہیں اور آخرت کو بھی بچا رہے ہیں۔ آخرت کے لیے جو ہے وہ سرمایہ بھی اکٹھا ہو۔ پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کو کپڑے وغیرہ سے صاف کرو، مطلب جب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں کلی کریں تو کسی تولیے سے یا کسی بھی کپڑے وغیرہ سے یا ٹیشو پیپر سے صاف نہ کریں، کیونکہ اس میں لاجک یہ ہے کہ اس پر جو جراثیم ہے اگر آپ نے ہاتھ پہنچ لیے تو وہ جراثیم آپ کے دوبارہ چمٹ گئے، مطلب ہاتھ دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور پھر وہی جراثیم آپ کے کھانے کے ذریعے پیٹ میں چلے گئے، بلکہ ہاتھ دھونے کے بعد گیلے ہاتھوں سے کھانا کھائیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ٹرک ڈرائیور ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس میں ہاتھ دھونے کی اہمیت کے متعلق بتائیں کہ ایک ٹرک ڈرائیور نے کھانے کے لیے ایک ہوٹل کے قریب اپنا ٹرک کھڑا کیا، نیچے اتر کر اس نے ٹرک کے ٹائر چیک کیے اور پھر کھانا کھایا۔ اکثر ٹرک ڈرائیور کیا کرتے ہیں کہ کئی ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے رکتے ہیں تو اتر کے وہ ٹائر کو تھپتھپاتے ہیں، ٹائر پہ ہوا چیک کرتے ہیں کہ بھائی اس میں ہوا کم تو نہیں ہے تاکہ بھروا لیں، تو ایسا ہی اس نے کیا اور اس کے بعد جو ہے کھانا کھانا اس نے شروع کر دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ڈرائیور کھانا کھاتے ہی مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب وہ مر گیا، حالانکہ اسی ہوٹل سے اور لوگوں نے بھی کھانا کھایا لیکن انہیں کچھ نہیں ہوا۔ بہت سوچ و بچار اور کھوج کے بعد معلوم ہوا کہ مرحوم نے مطلب جو ڈرائیور تھا اس کے ٹائروں کو چیک کرنے کے لیے ان پر ہاتھ لگایا تھا، وہاں ایک زہر کا سانپ کچلا ہوا تھا اور اس کی تازہ زہر ٹائر پہ لگی ہوئی تھی اور وہی زہر ہاتھوں پر لگ گئی اور ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے زہر کھانے میں شامل ہو کر اس کی موت کا سبب بن گئی۔ اب حالانکہ دیکھیں کہ بظاہر تو ہمیں بہت ہلکی بات معلوم ہو رہی ہے کہ بھائی ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھو تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی حکمت کتنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے ایک عام حکم فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھویا جائے، کلی کی جائے، کیونکہ ہم گھر کو غبار میں پورے دن گھومتے ہیں نا، ہزاروں قسم کی جراثیم وائرس ہمارے ہاتھ پہ منہ پہ چپٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آپ دیکھیں۔ بابا علی حیدر بلاغ المبین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ہر کام سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔